اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلم تسلیما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ السلام علیکم تمام مومن و مومنات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جس ہم آیت کی تفسیر کریں گے اس کا ایک حصے کی یعنی کہ کچھ الفاظ کی جو ہے تفسیر میں اپنے کل کے پروگرام میں کر چکی ہوں، اور آج جو ہے وہ مکمل سورہ حنین کی بات ہوگی، سورہ یوم حنین کی بات ہوگی، اور جو ہے اس جنگ کے متعلق گفتگو ہوگی، اور اس کے متعلق بتائیں گے کہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت اور برکت نازل ہوئی اور ان کی نصرت اور مدد نازل ہوئی ہے۔ تو اور یہاں پہ ہم پوری جو ہے جنگ حنین جو ہے اس کا ہم جو ہے احاطہ کریں گے، اس کے متعلق جانیں گے، کیونکہ بہت کم اسے بیان کیا جاتا ہے اور اس جنگ کے متعلق۔ تو آج میرا ارادہ ہے کہ میں اس جنگ کے متعلق آپ لوگوں کو مکمل معلومات دوں، اور اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی پلاننگ کے متعلق جو کفار نے کی اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان سب کے متعلق جو ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گی، تاکہ ہماری ہسٹری بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ اپنی ہسٹری سے ہی مسلمان واقف نہیں ہیں۔ تو جو بھی ہے، مجھے میری جہاں تک معرفت ہے، میں وہاں تک آپ لوگوں کو جو ہے اس سے روشناس کراؤں گی۔ تو آیت میں پڑھتی ہوں یہاں پہ، جیسا کہ جانتے ہیں سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں کسی بھی آیت میں بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہیں کرتے ہیں۔ تو میں آیت کی تلاوت کرتی ہوں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ الْحُنَيْنِ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ حنین کا واقعہ ہے، اور تفسیر قرآن مجید مقبول احمد دہلوی صاحب کی تفسیر قمی، تفسیر مصحف الکریم، ان سب میں اس کا بیان ہے، اور کے متعلق جو ہے یہ تحریر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کا قصد کیا، تو اس وقت آپ نے یہ اظہار فرمایا کہ ہم قبیلہ حزان کا قصد کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا قصد مکے کی طرف تھا۔ یہ خبر جب حزان کو پہنچی تو انہوں نے تہیہ کیا کہ جماعتیں بھی بڑی بڑی اکٹھی کی جائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاید حملہ کرنے آ رہے ہیں، ان کے نظریے میں یہ تھا۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو جماعتیں اکٹھا کرنی شروع، یعنی کہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو بھی دعوت دی کہ اس میں شامل ہوں، اور پھر کثیر ہتھیار بھی انہوں نے جمع کیے، اور سب سرداروں جو تھے، جتنے سردار تھے، سب کو جمع کر کے ملک بن عوف نصری کے پاس آئے سب مل کے، اور اس کو اپنا سردار بنا لیا، کہ یعنی کہ اس جنگ کو کوئی لیڈ کر رہا ہے تو وہ ملک ابن عروف نصری ہے، وہ لیڈ کر رہا ہے۔ اور اس نے جو جنگی اسٹریٹجی بنائی، وہ ایسی بنائی کہ اس نے کہا کہ یہ جتنی بھی ہمارے پاس جماعتیں آئی ہیں اور جتنے بھی جماعتیں موجود ہیں، ان سب سرداروں کو کہا کہ سارے لوگ جو ہیں جنگ میں جو آ رہے ہیں، وہ سب مل کے اپنے اپنے اطفال، عورتیں، اموال، ہر چیز جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں۔ اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب یہ سب ساتھ ہوں گے تو جنگ میں شدت ہوگی، اور کوئی اپنے مال و عیال کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگے گا، کیونکہ زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ میدان چھوڑ کے کفار بھاگے ہیں۔ تو اس نے یہ اسٹریٹجی کی کہ جب ان کے بچے بھی یہاں ہوں گے، سب کچھ یہاں ہوگا، تو بھی اپنے بچوں کی فکر کریں گے، نہ کہ جو ہے وہ جو ہے جنگ ہار جائیں۔ تو یہ ہے طریقہ ہے کہ اپنے اپنے اموال اور اطفال سب لے کے آئیں۔
لیکن جب یہ اترے ہیں وادی اوتاس میں تو ان لوگوں میں جو تھا وہ درید بن خمہ ہشمی تھا، جو کہ قبیلہ ہشمی کا سردار تھا، اور یہ بہت بوڑھا شخص تھا جس کے بڑھاپے کے سبب اس کی آئی سائٹ جاتی رہی تھی، اور اس نے زمین یعنی کہ سینس اس نے اتنے ڈیولپ تھے، اور ظاہر عمر اس قدر تھی اور تجربہ اتنا تھا، اس نے زمین کو چھوا اور کہا کہ تم لوگ کون سی وادی میں اترے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ وادی اوتاس میں۔ تو کہنے لگا کہ گھوڑوں کی ہننانے کی آواز بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے دوڑانے کی بھی آواز بھی آ رہی ہے، اور یہاں کے سخت پتھر ہیں، بہت اچھا ہے تم لوگ گھوڑے لے کے آئے ہو، مگر یہ کیا بات ہے کہ اونٹوں کا بلبلانا بھی ہے، گدھوں کا رینگنا بھی ہے، گایوں کا ڈگرانا بھی ہے، اور بکریوں کا منمنانا بھی ہے، اور بچوں کا رونا بھی ہے۔ یہ ساری آوازیں میں اکٹھے سن رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ملک بن عوف نے جو پلاننگ کی ہے، جنگی پلاننگ کی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں مائیں، اہل و عیال، ہر طرح کے مال اموال سب لے کے جو ہے اس جنگ میں آئیں، تاکہ سب اپنے اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، اپنے مال کی حفاظت کریں گے، تو اس طرح سے وہ جنگ جیت جائیں گے، وہ بھاگیں گے نہیں جو ہے میدان سے۔ خیر اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ شخص تو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم، یعنی کہ وہ کافر تھا لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم، اس فن جنگ سے اس مالک بن ابن عوف نصری کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیا جانتا ہے جنگ کے لیے جو یہ اس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے؟ تو تم لوگ جو اس شخص کے پیچھے سامان لے کے آ گئے اور ان کو جو ہے اپنے بیک پہ رکھ کے اور جم کے لڑنے کی جو ہے اسٹریٹجی نہیں بنا رہے ہو، یہ تو بہت ہی پور اسٹریٹجی ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ مالک سے کہا کہ تم جو ہے تمہیں اپنی قوم کا سردار ہے، اور مقابلے میں تم ایک مرد کریم کے جا رہے ہو، ایک مرد کریم کے مقابلے پہ جا رہے ہو، اور آج اس کا موقع باقی ہے کہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے۔ قبیلے حزان کے بال بچوں کو مخالف کے گھوڑوں کے آگے ڈال دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وائے ہو تجھ پر، تو نے غور نہیں کیا کہ بھاگنے والے پلٹ کر کبھی بھی کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے، بھول جاتے ہیں وہ اپنی جان بچاتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی اور کسی کی فکر نہیں رہتی ہے۔ تو قبیلے حزان کے بال بچوں کو اس نے جو ہے وہ بلند علاقوں میں بھیج دے جہاں دشمنوں کے سوار نہ پہنچ سکیں، اور مردوں کو گھوڑے پہ سوار کر کے سامنے لا۔ تجھے کوئی چیز نوا دے سکتی ہے تو وہ سواران شمشیر زن ہوں گے، پھر اگر میدان تیرے ہاتھ رہا تو تو ان سب سے جانے کا، اور رن تیرے بلا اچھا رہے گا تجھے، اور اگر تیرے خلاف ہو گیا تو اہل و عیال کی فضیعت کا باعث بن جائے گا۔ مالک نے اسے کہا چونکہ مالک کہتا ہے تم ہشمی کو کہتا ہے کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں یہ ساری عقل نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تم پرانے ہو چکے ہو، یعنی کہ اس تجربہ کار شخص کو جو کہ کوئی اسٹریٹجی نئی جنگی نہیں تھی، یہ کوئی ایسا بیسٹ پلاننگ نہیں تھی، اس پہ یہ شخص کہتا ہے اپنے جوان ہونے کا جو ہے زوم تھا، وہ کہتا ہے کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، تمہیں کیا پتہ ان سب۔ بہرحال اس نے درید جو شخص تھا اس کی بھی نہیں بات مانی، اور درید نے دریافت کیا کہ قبیلے کعب اور کلاب کہاں ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ بس تو اب تم یہ سمجھ لو کہ تم یہ جنگ نہیں جیت سکتے ہو کسی بھی صورت میں۔ تو یہ تو تھی ان لوگوں کی پلاننگ۔ اور پھر اس نے کہا اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اس نے کچھ اشعار کہے جس کے اندر تھا کہ کاش، یعنی کہ ہشمی نے جو بوڑھا شخص تھا اس نے کہا کہ کاش میں اس لڑائی میں نوجوان ہوتا تو اس میں مدد کرنے کے لیے تیز تیز بھاگتا، یعنی کہ اتنا دشمن تھا وہ، یعنی خوب جہد و جہد کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، جبکہ وہ جان رہا ہے کہ مرد کریم ہے وہ، اور میرے لیے لمبے چوڑے لشکر کی سالاری کر لینا ایک دبلی پتلی بکری کے لے کر چلنے سے زیادہ اہم نہ ہوتا، یعنی کہ بڑھاپے کی وجہ سے میں مجبور ہو چکا ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وادی اوتاس میں قبیلہ حزان کے جمع ہونے کی ان کو خبر ملی، تو آپ نے بھی کچھ قبائل کو جمع فرمایا، ان کو جہاد کی ترغیب دی اور نصرت کا وعدہ فرمایا۔
اور ان کو یہ اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا مال، ان کے بچے، ان کی عورتیں سب ہم کو ان کے، یعنی کہ جو کہا جائے کہ بنی جو یہ کفار کی طرف سے تھا، وہ سب جو ہے ہمارے قبضے میں آئے گا. ان کے سارا مال غنیمت کے طور پہ ان کے اولاد، ان کی عورتیں سب ہمارے حصے میں آئیں گی، یعنی کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی. بس لوگ بھی اسی بات پہ ظاہر ہے مسلمان تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہ ایک ایک بی بی خدیجہ کے ایک ایک سکے پہ ہر روز جو ہے اپنے ایمان رینیو کرتے تھے کہ بی بی ایک گولڈ کی اشرفی دیتی تھیں، تو جو ہے گولڈ اشرفی بھی نہیں بلکہ گولڈ ڈھلا ہوا سکہ دیتی تھیں بی بی اپنے ڈھیر میں سے. تو صبح کو جو مسلمان ہوتے تھے وہ شام تک کافر ہو جاتے تھے، اور جو شام تک کافر ہوتے تھے سمجھے وہ شام کو پھر ایک سکہ لے کے اسلام قبول کرتے تھے، اور اگلی صبح تک وہ پھر کافر ہو کے وہ جو ہے بی بی کا ڈھلا ہوا سکہ سونے کا لینے کے لیے آ جاتے تھے. تو یہ تو مسلمانوں کا کہا جائے کہ طریقہ کار رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اپنے ایمان کو اسی پہ خریدتے بیچتے رہے. تو لوگ جہاد پہ تیار ہو گئے اور سب جو ہے مختلف جھنڈوں کے تحت جو ہے وہ چل پڑے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم خود اپنے دستے مبارک سے ترتیب دیا، تیار کیا. تو اب یہ سمجھ لیں کہ علم بنانا کوئی بدعت نہیں ہے، علم کو تیار کرنا بدعت نہیں ہے، یہ شرف ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علم تیار کیا جائے. لیکن علم مختلف وقتوں میں مختلف شکل کے آتے رہے ہیں. کبھی صرف کپڑے کا علم تھا، کبھی جو ہے پنجے تھے، کبھی مختلف قسم کے، ان کی شکلیں بدلتی رہی ہیں. بٹ آج جو علم ہم بناتے ہیں وہ علم بنانا بدعت نہیں بلکہ عین سنت رسول ہے. یہ دنیا سمجھ لے کہ یہ عین سنت رسول ہے. اور جب علم تیار کیا اور کس کو دیا؟ جو کہ علم بردار تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام افواج کے حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا. اور مکہ معظمہ کے میں داخل ہونے والے وقت جو شخص قوم کا علم بردار تھا، حکم دیا وہ اب بھی علم بردار ہو کر چلے گا. یعنی کہ علی ابن ابی طالب ہے کہ قوم کے بھی علم بردار تھے جب مکے میں داخل ہوئے تھے، اور ابھی بھی جو ہے وہ وہی علم بردار رہیں گے. رسول اللہ نے علم بردار کبھی بدلے نہیں، ہمیشہ سے علی ابن ابی طالب جو ہے ان کے علم بردار ہیں. اس طرح 12,000 کی فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہنچے ہیں، اور پھر از جملہ 10,000 وہ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی. اور یہ سب چلتے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس ایسے وقت پہنچے کہ رات کا کسی قدر حصہ باقی رہ گیا. ادھر مالک بن عوف اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، تم میں سے ہر ایک اہل و عیال کو اپنے مال اور پشت کو پیچھے رکھو، اور تم سب اپنی تلواریں لے کر میان کو توڑ ڈالو، اور اس میان کے نشیبی مقاموں اور درختوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ. جیسے ہی وہ پھٹے گی، اندھیرا جو ہے وہ ختم ہوگا اور روشنی ہوگی، تو ہے تم ان پہ حملہ کر دینا. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک کسی ایسے سے پالا نہیں پڑا جو لڑائی کے محل و موقع کو اچھی طرح جانتا. تو یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ حنین ہوئی ہے، غزوہ حنین ہوا ہے، اس غزوے کے اندر جو ہے وہ کیسے پلاننگ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پلاننگ ہے کہ علم بردار حضرت علی علیہ السلام کو بنا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جہاد کرو گے تو اس جہاد کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اور اللہ سے کی جو ہے وہ نصرت تمہیں حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی. یہ سارا یقین دہانی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے چلے ہیں مسلمانوں کو. اور جو ہے جب وہاں پہنچنا ہے تو وہ اسٹریٹجی کیا اپنا رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بقیہ حصہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، اور جو لوگ مرحومین ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک، ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں مومن و مومنات کو جو ہے محشور فرما. ہمارے مولا آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما، جلد از جلد ان کی حکومت کو قائم فرما دے. اور جو لوگ جو ہیں ہم سب کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، اور جو نسلیں ہماری گزر چکی ہیں ان سب کو مولا کی غلامی اور کنیزی عطا فرما. اور جو لوگ بیمار ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہیں، پروردگار عالم ان سب کو ان کے اعمالوں کو درست فرما اور مشکلات سے نجات دلوا. پروردگار عالم تمام مومن و مومنات جہاں جہاں ہیں ان سب کو
امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کی ضمانت میں، علی لعنت اللہ قوم الظالمین، انک انت السمیع العلیم، والسلام سیدہ رباب کاظمی۔